اللہ علیہ نے دوسرا شروع کیا ہے کہ نیک کاموں میں عید کے لیے مثلا یا اور کسی نیک کام کے لیے جائے تو ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے۔ اس سلسلے میں کل ایک روایت تلاوت کی تھی اور آج ایک روایت ہے متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک کام کے لیے دو راستے استعمال کرنا چاہیے تاکہ دونوں راستے گواہی دینے والے بنیں۔ دیکھو بخاری اور مسلم شریف کی کون سی روایت ہے؟ اس روایت کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے یا جہاد کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو شجرہ والے راستے سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ مدینہ سے جب باہر نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شجرہ والے راستے، کوئی راستہ ہوگا جس راستے کا نام شجرہ والے راستے اور معرس والے راستے سے مدینہ منورہ میں واپس داخل ہوتے تھے۔ گویا داخل ہونے کے لیے الگ راستہ اور نکلنے کے لیے دوسرا راستہ اسی مقصد کے لیے اختیار کیا گیا۔ اور ان سفروں میں حج کے اسفار بھی ہوتے تھے، یہ نہیں کہ صرف عید کے لیے بلکہ حج کے لیے بھی جب جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو راستے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تھے تو مکہ کا جو بالائی حصہ یعنی جنت المعلیٰ والا راستہ ہے، ادھر سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے، اور ذیلی راستہ ہے نیچے ڈھلان کے اندر، اس سے واپس لوٹتے تھے۔ گویا اس طریقے سے آپ نے یہ تعلیم دی کہ آدمی ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے، لہذا ہم اپنے تمام عبادت کے کاموں میں اس کا اہتمام کریں، یعنی ایک راستے سے جانے کا سوچے اور دوسرے راستے سے واپس جہاں ہو سکتا ہو ممکن ہے۔ مثلا گشت کے اندر گئے ایک محلے کے اندر اور وہاں پر دو راستے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، تو اسی طرح کرنا چاہے تاکہ دونوں راستے گواہی دینے والے بنیں۔ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے خبر لینے کے لیے جائیں تو اس میں بھی یہ صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ دن میں 2-4 مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، اس میں بھی یہی صورت اگر اختیار کریں تو بہت مناسب ہے کہ کم سے کم ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے واپس جائیں تاکہ یہ دونوں راستے گواہی دینے والے بنیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا، ان دو ہی روایت اس باب کے اندر بیان کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کل ایک روایت بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے راستے ہیرا پھیری کرتے تھے، عدل بدل کرتے تھے، یعنی ایک ہی راستہ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ دو راستے استعمال کرواتے تھے۔ اور یہاں اس حدیث میں تو بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں صاف بیان کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلتے تھے تو شجرہ والے راستے سے نکلتے تھے اور معرس والے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ اسی طرح مکہ میں جب جاتے تھے تو اوپر والے راستے سے داخل ہوتے تھے اور نیچے والے راستے سے واپس ہوتے تھے۔ گویا دونوں ہی نیک کام ہے، حج اور عمرے کے لیے جانا آنا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مختلف راستے استعمال فرماتے تھے۔ خلاصہ یہ ہوا اس باب کا کہ سارے نیک کاموں کے اندر جو بھی انسان نیک کام اختیار کرنا چاہے اس میں اگر دو راستے ممکن ہو تو دو راستے استعمال کریں تاکہ دونوں راستے گواہی دینے والے ہیں۔ آپ مثلا علم کی طلب کے لیے جا رہے ہیں، جماعت میں نکل رہے ہیں، یا کہ کسی بیمار کی رشتہ دار کی خبر لینے کے لیے جا رہے ہیں اور دو راستے استعمال کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے تاکہ اس سے بہت فائدہ ہو دنیا آخرت کے اندر، دونوں ہی راستے آخرت کے اندر اس کے گواہی دینے والے بنے۔ درود شریف۔ سبحان اللہ۔